جہڑیاں روح نو مرضاں لگدیاں نے ترے نے، ایک دا نام ہے شرک، ایک دا نام ہے کفر، ایک دا نام ہے منافقت۔ شرک بھی روحانی مرض ہے، کفر بھی روحانی مرض ہے، منافقت بھی۔ جسمانی مرضاں دا اللہ علاج ڈاکٹر دے وس پایا ہے، جتنی دے لیو فیس لے۔ روحانی مرضاں دا علاج فری کیوں ہے؟ فرمایا میرا بندہ میں اپنی وحدانیت دی قسم میں ایڈا سونا بدن نہیں چاہتا جہنم جائے۔ آسن تقویم شکل انسانی اعضاء و جوارے دی سلامتی ایڈا سونا بدن میں جہنم دے بالن واسطے پیدا کیتے، میں اس واسطے روحانی مرضاں دا علاج فری رکھے۔ کل نو میری بارگاہ چاہ کے نہ کھی جی ڈاکٹر شرک دے علاج دے 10 لاکھ منگدا جی، پھر میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں شرک دا علاج میں فری آف کاسٹ رکھے۔ شوگر دا مریض جنتی ہو سکتا ہے، کینسر دا مریض جنتی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی وحدانیت دی قسم میں 3 روحانی مرضاں نہیں علاج فری رکھے۔ کرا کیا میں کل نہ مشرک جنت جان دینا ہی، نہ کافر جنت جان دینا ہی، نہ منافق جنت جان دینا ہی۔ یہ گل میری مالک ہے کی علاج ہے نہ 3 مرضاں دا؟ فرمایا بہت آسان۔ شرک جتھے سمجھے تیرے قریب آ گیا ہے، تیرے اندر چیونٹی دی چال چلن لگ پیا ہے، پھر اتھے کھلو کے شرک دا نسخہ استعمال کر لو۔ مالک یہ فرمایا دل نال میری ذات نال پیار کریں، زبان تو میری وحدانیت دا اقرار کریں، تیرا شرک ختم ہو جائے گا۔ 2 شرطاں نے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ دلوں مننا ہے، زبان تو اقرار کرنا ہے۔ تو گجرات نارو والی والے 73 فرقے پھر شرک تو بچن واسطے ویکسین استعمال کیتی ہے، لا الہ الا اللہ، تاکہ شرک ساڈے نیڑے نہ۔ مالک کفر کیسی مرض ہے؟ فرمایا بہت خطرناک ہے۔ مالک دا علاج فرمایا دا بھی فری ہے۔ جس دل نال میرے نال پیار کیتے اسے دل نال میرے محبوب نال پیار کرے، اسے زبان تو میرے مصطفیٰ دی رسالت دا اقرار کرے، تیرا کفر کافور ہو جائے گا۔ 73 فرقے کفر تو بچن واسطے پڑھے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ 3 روحانی مرضاں نے، شرک دا علاج لا الہ الا اللہ، کفر دا علاج محمد رسول اللہ۔ کلمہ رسول دا پڑھ کے ذرا نیاں دے دے پنچایت وچ بیٹھ کے، جے روحانی مرضاں مک گئیاں نے تے کلمہ ایتھے ہی مکا لے۔ جے روحانی مرضاں مک گئیاں نے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکا۔ تے جے اجے ایک مرض باقی ہے تے پھر اس دا بھی علاج داری۔ اللہ علاج پیدا نہ کرے وہ عادل ہی نہیں۔ مالک کفر منافقت کیسی مرض ہے؟ فرمایا شرک اور کفر تو زیادہ ڈینجرس۔ ادا مریض میں اپنی جنت دے کولوں کولوں بھی نہیں لنگن دے۔ لم یشم رائحۃ الجنہ، منافق نو میں جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگن دینی۔ چنگی پرفیوم لائی ہوئے تے ایتھوں تک تے خوشبو جاندی ہے تے جنت دی خوشبو میلوں میلوں تک جائے گی۔ فرمایا میں منافق نو جنت دی خوشبو بھی نہیں لین دینی، یعنی جنت تو میل میل بھی قریب تو نہیں گزرنا۔ مالک پھر ادا کی علاج ہے؟ فرمایا ادا بھی علاج فری ہے۔ مالک ذرا دس دیو منافقت دا کی علاج ہے؟ فرمایا جتھے سمجھے تیرے اندر منافقت آ گئی ہے اتھے بیٹھ کے ادھے منٹ تو تھوڑا وقت لگے گا، جس دل نال میرے تے میرے محبوب نال پیار کیتے اسے دل نال علی تے علی دے 11 پتراں نال پیار کر۔ آئے اقرارم باللسان، تصدیقم بالقلب۔ علی اور علی دے 11 پتراں نال دلوں پیار، زبان تو والی ولایت دی ولایت دا اقرار، تیری منافقت ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا اسی شیعہ پڑھ لے علی ولی اللہ، ساڑی سمجھ چاہ گیا ہے، اسی مطمئن ہو گیا، اسی یہ ویکسین یوز کر لی۔ جناب دی نہیں مرضی نہ کرو، لا اکراہ فی الدین، میرے نبی دے دینی جبر نہیں، فکر ہے نہ مجلساں وچ ڈانگ نال علی ولی اللہ پڑھایا جاندا ہے، نہ سوٹے نال تراویح چھڑائی جاندی۔ اسی تے فکر دا بوہا کھڑکانا جی، کسی دی سمجھ چاہے سو بسم اللہ، نہیں تے اپنی اپنی خبر ہے جی۔ بھئی ساڈا پج ہو، اسی مان لیا جی، اسی پڑھ لیا منافقت دا علاج کر لیا علی ولی اللہ۔ تیرا نہیں دل نہ پڑھ، بعض بندیاں دی میڈیکلی پرابلم ہوندی ہے، وہ علی دی ولایت دا اقرار نہیں کرتے جی۔ بالکل ایک بندہ آیا رسول پاک دی بارگاہ، صحابی آئی، اس آکھیا یا رسول اللہ پتر میرا کھانا بھی منگدا جے پانی بھی منگدا جے، گلاں ساریاں ابا بھی آکھ لیندا ہے اما بھی آکھ لیندا، لوڑ دے سارے لفظ نو یاد نے۔ کئی باری میں آکھیا آکھاں یاد ہی، ادھے منہ چوں یاد ہی نہیں نکلدا، نبی یاد نے تیری ماں کول پوچھنا۔ آئے آئے بس میں اس واسطے بابا جی آکھیا بعض بندیاں دی میڈیکلی پرابلم ہے، وہ نہیں علی ولی پڑھو، نہ پڑھو، جبر نہیں، فکر ہے، لیکن نہیں کہ مہربانی کرو۔ ملک الموت ٹیلی فون کر کے نہیں آئے گا کہ میں فلاں تاریخ فلاں ٹائم آمنا، ذرا صاحب تیاری شیاری کر لیا، وہ دس کے نہیں آمنا۔ ان اتروں مرضاں جا ایک مرض بھی لے کے مر گئی ہوں تو اللہ دی جنت دے قابل ہے، شرک لے کے مر گئی ہوں تاویں کفر لے کے مر گئی ہوں، منافقت لے کے مر جنت نہیں جا سکتا۔
ہوں علی ولی اللہ تو نہیں پڑھنا، تیری کوئی میڈیکلی پرابلم ہے. ایک مرض باقی ہے، 2 نسخے تو استعمال کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ شرک واسطے، محمد رسول اللہ کفر واسطے. تیسری مرض ہے منافقت، علی ولی اللہ تو پڑھنا نہیں، تیرا کوئی پرابلم چل رہا ہے. تے پھر کوئی ایسی ہستی لیا کلمے وچ جڑا نہ نبی ہوئے نہ خدا ہوئے نہ علی ہوئے. ہائے ہائے، کوئی تیرے عقیدے دی 4 دیواری چ جڑی بلند قامت شخصیت ہو لیا، شرط رکھنا کلمے وچ بھی آ، دل وچ بھی آ، خدا پیار تیری منافقت ختم کرے. نہیں تے ذاکری مشورہ نہیں، ایز اے سید میرا مشورہ ہے. تو سوچی پیا میں پڑھاں علی ولی اللہ یا نہ پڑھاں، ایتھے پڑھاں یا اوتھے پڑھاں، انہاں سوچاں وچ ہی تو ڈگمگا رہا میں تے اتو ملکل موت آ جائے. چوں شیعہ دی سجدے چاہ کے حجرے دے چور مولوی دی آنکھیں لا کے عمران دے پتر علی دے ولایت دا انکار کر کے مرنا ہے، منافق ہو کے تے نہ مر جا. منافقت دا علاج ہے علی. میں سمیٹ لیا جی، آخری جملہ سنو تے ایک سطر مسائدی. مشرک اللہ دا دشمن، کافر رسول دا دشمن، منافق بادشاہ علی دا دشمن. مالک تریوے جہنمی نے فرمایا کنفرم جہنمی. مالک انہاں وچوں بڑا جہنمی کیڑا ہے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے بدترین گڑھے میں مشرک اور کافر نہیں، منافق ہے. مالک اپنا دشمن رکھ درکی اسفل نچلے گڑے وچ، رسول دا منکر رکھ، اے علی دا منکر رکھ رہا. فرمایا میرا دشمن سنگل گناہ کردا ہے، رسول دی رسالت دا منکر سنگل گناہ کردا ہے، علی دی ولایت دا منکر ڈبل گناہ کردا ہے. اندروں ہور ہوندا ہے، باہروں ہور آئے، وہ کئیاں دے بیڑے نال ہی بول جائے. لہذا ادی سزا بھی زیادہ ہے. عبد اللہ بسم اللہ شہ حیدر صاحب